بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج بات کرتے ہیں جناب PDM کا جلسہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، پیپلز پارٹی کی غیر حاضری، بلاول بھٹو کی غیر حاضری، اور اس کے بعد ایک یادداشت پیش کرنا تھی چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، وہ کیوں نہ پیش کی جا سکی. اور جو میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو فارن فنڈنگ ہے، جو سیاسی جماعتوں کو بیرونی امداد اگر کوئی لے رہا ہے، بیرون ملک سے کوئی پیسہ آیا ہے، کوئی فنڈنگ ہوئی ہے، کوئی ایڈ ہوئی ہے، تو بہت ہی سنگین ترین جرم ہے. اور سارے کا سارا موجودہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ زمین بوس ہو سکتا ہے اگر 2-3 کام نہ کیے گئے تو. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں گی اور اس کے بعد پھر ہم ایک دو چیزیں تاکہ رہ نہ جائیں. ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چین کو کورونا ویکسین کی ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے، اور اس میں پاکستانی ادارے ڈریپ نے چینی کمپنی سائنوفارم ہے اس کی کورونا ویکسین ہے اس کی ہنگامی استعمال کی اجازت دی ہے، اور یہ رجسٹریشن بورڈ نے دی ہے، اور سائنوفارم بذریعہ NIH اجازت کے لیے درخواست دی گئی تھی، جس پر ڈریپ رجسٹریشن بورڈ کا اجلاس 14 سے 18 جنوری تک جاری رہا. اور اب یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں چین کی جو کورونا ویکسین ہے وہ اب استعمال میں لائی جا سکے گی، اور سائنوفارم کی کورونا ویکسین جو ہے اس کی کامیابی کا مجموعی تناسب 79% ہے. اور پاکستان نے پہلے فیز کے لیے کورونا ویکسین سائنوفارم لینے کا اعلان کیا تھا. پاکستان سائنوفارم سے کورونا ویکسین کی 12 لاکھ ڈوزز خریدے گا. اور یہ میں بتا دوں کہ چائنا کی جو کورونا ویکسین ہے، جو چائنا خود اس کو استعمال میں لا چکا ہے، اور چائنا نے بہت پہلے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی اپنی خاص طور پہ سیکورٹی فورسز کو، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور اپنی سول اسٹیبلشمنٹ کو، سول بیوروکریسی کو، حکومتی انتظامی ڈھانچے میں کام کرنے والے ہم لوگوں کو یہ، اور پوری کی پوری جو چینی فوج ہے PLA، اس کو پیپلز لبریشن آرمی، سب کو یہ ویکسینیشن ہو گئی تھی ان کی. اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی ان آفیشلی اس کو دیا تھا، اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک اچھی خبر تھی. دوسری ایک خبر ہے جناب، وہ ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. یہ اسلام آباد میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف توانائی منصوبوں پر خلاف ذاتہ فنڈ جاری کرنے اور سندھ میں توانائی منصوبوں میں اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا گیا ہے. اس سلسلے میں یہ بتا دوں کہ منصوبے میں جو فنڈ جاری کیے گئے نوری آباد پاور کمپنی ہے، سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی ہے، اور اس میں مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی بلینس آف روپیز کی گڑبڑ ہوئی ہے. اور اس میں جو دیگر نامزد ملزمان ہیں، اس میں اومی گروپ کے سربراہ عبدالغنی مجید اور 17 ملزمان اس میں نامزد کیے گئے ہیں. لیکن اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا ضرور گیا تھا، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر CM گرفتار ہو جائیں تو اس سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم اپنے CM کو نہیں ہٹائیں گے اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ جیل میں بیٹھ کے صوبائی حکومت چلائیں گے اور وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. اور ان کو ڈسکوالیفائی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو ہٹانے کا یا صدر مملکت کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وزراء اعلیٰ کو ان کا تحریک میں اعتماد لائی جائے اور یا پھر کوئی عدالتی حکم ہو. تو اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے. اب آگے آتے ہیں مین سٹوری کی طرف. سٹوری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM جی آئی ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. پیپلز پارٹی نہیں آئی، بلاول بھٹو زرداری نہیں آئے. اس میں پھر یہ شو رہا مریم صفدر صاحبہ کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا. مین جو پلیئر تھے وہ یہی تھے، اور انہوں نے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو مقدمہ ہے فارن فنڈنگ کا، جو 6 سال سے زیر التوا ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے، اور اس کا فیصلہ کر کے جو بھی اس کی سزا ہے وہ دی جائے. کیونکہ جو قانون ہے وہ اس سلسلے میں بڑا واضح ہے. اور کیوں انہوں نے ہلا بولا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، کیوں پریشرائز کیا گیا، میں آپ کو جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ذرا سن لیں آپ. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے. قانون کیا ہے فارن ایڈ اور فارن فنڈنگ کے بارے میں، پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں. یہ چیف ایگزیکٹو آرڈر ہے نمبر 18 آف 2002. یہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جب وہ چیف ایگزیکٹو تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، تو انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا تھا، اور چیف ایگزیکٹو آرڈر نمبر 18 آف 2002 کہلاتا ہے. یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002. اس کا چیپٹر ہے 3، اس کا چیپٹر 3 ہے، اور آرٹیکل ہے 15. میں پڑھ دیتا ہوں ایز اٹ از. یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی تحلیل کا آرٹیکل ہے کہ سیاسی جماعت تحلیل کیسے ہو سکتی ہے، قلم کیسے ہو سکتی ہے، کسی سیاسی جماعت پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے. اس کی 2 بنیاد بتائی گئی ہیں کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پارٹی اور ہیز بین فارمڈ از آپریٹنگ in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or indulging in terrorism, it shall make such declaration by the notification in the office gazette. اب یہ آرٹیکل ہے، یہ آرٹیکل 15 کیا کہتا ہے میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. اگر وفاقی حکومت مطمئن ہے کہ ایک سیاسی پارٹی غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت ہے یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متعصبانہ مقاصد کے تحت بنائی گئی ہے یا کام کر رہی ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے، تو یہ وفاقی حکومت سرکاری گزٹ پہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا اعلامیہ جاری کرے گی. اب یہ ہے کہ فارن فنڈنگ
جب یہ فارن فنڈنگ کا ثابت ہو جائے کسی پہ تو وفاقی حکومت یہ کرے گی. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس معاملہ آیا ہوا ہے. اس کو رکوانے کے لیے ہائی کورٹ بھی گیا, سپریم کورٹ بھی لے کے گئے, پی ٹی آئی والے بھی اور پی ایم ایل این والے بھی اپنے طور پہ, پی ٹی آئی اپنے طور پہ. تو واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا گیا کہ اس معاملے کی چھان بین کریں, تحقیقات کریں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے, اور نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اسٹیٹ بینک سے بھی رپورٹس آ چکی ہیں, اور وہ بھی بتا چکے ہیں کہ اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں اور اتنے بینک اکاؤنٹس میں باہر سے اتنی رقوم آئی. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی ججمنٹ دے گا, اگر وہ ججمنٹ دے دیتا ہے اس کے خلاف کہ واقعتاً جی یہ پروو ہو چکا ہے, اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی مان چکے ہیں کہ بالکل جناب یہ پیسے آتے رہے ہیں ڈونیشن کی صورت میں, لیکن یہ کوئی انلیگل نہیں ہے, یہ کوئی انڈر ہینڈ معاملات نہیں ہیں, اور نہ ہی یہ کوئی منی لانڈرنگ یا ہنڈی کے ذریعے, وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. اب یہ بات اپنی جگہ, لیکن قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے. قانون جب تک قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی بچنے کو کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ آرڈر کر دے گا, کوئی بھی ججمنٹ دے دے گا, تو وہ یا تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا یا فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گا. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو روکا تو بھی معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ بھی کسی سیاسی جماعت کو اس بنیاد پہ قلعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ ذرا سن لیں. وہ بھی الیکشن آرڈر 2002 میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے. کلاس 1 کے تحت ایسا اعلامیہ جاری کرنے کے 15 دن کے اندر وفاقی حکومت معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے گا, جس کا فیصلہ ایسے ریفرنس پر حتمی تصور ہوگا. یعنی معاملہ جائے گا سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ جب جائے گا تو سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ حتمی ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ کلاس 1 کے تحت جاری وفاقی حکومت کے اعلامیے سے اتفاق کرتی ہے کہ اس پارٹی کو تحلیل کر دیا جائے تو پھر وہ پارٹی تحلیل ہو جائے گی. اب اگر پارٹی تحلیل ہو جاتی ہے, پارٹی قلعدم ہو جاتی ہے, پارٹی ختم ہو جاتی ہے, پابندی لگ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ بھی اس قانون میں ایز اٹ از واضح طور پہ لکھا گیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ایک سیاسی جماعت, اس کا انگلش پہلے سن لیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. وہ واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ where a political party is dissolved under Article 15, any member of such political party, if he is a member of the Majlis Shura Parliament or Provincial Assembly, shall be disqualified for the remaining term to be a member of the Majlis Shura Parliament, or as the case may be the Provincial Assembly, unless before the financial decision of the Supreme Court he resigned from the membership of the party and publicly announced his disassociation with such political party. اس کے بعد ہے نا کہ a person becoming disqualified from being a member of the Majlis Shura Parliament of Provincial Assembly under Clause 1 shall not participate in the election for any elective office or any legislative body till the expiry of 4 years, یعنی 4 سال تک. The date of his disqualification from being a member of the Majlis Shura Parliament, or as the case may be the Provincial Assembly, the order of member of political party becoming disqualified from being member of Majlis Shura Parliament of the Provincial Assembly on its dissociation or dissolution shall be notified in the official gazette. یہ سیاسی پارٹی کی تحلیل کے بعد کیا ہوگا جی, وہ یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت آرٹیکل 15 کے تحت تحلیل ہو جاتی ہے تو یعنی کہ قلعدم ہو جاتی ہے, تو ایسی جماعت کا کوئی بھی رکن اگر وہ مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ, سینٹ اور قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو, بطور رکن مجلس شورا پارلیمنٹ یا بطور رکن صوبائی اسمبلی یا جو بھی معاملہ ہو, باقی ماندہ ٹرم کے لیے نااہل ہو جائے گا. تاہم اس صورت میں نااہل نہیں ہوگا اگر وہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے پہلے وہ پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتا ہے, اور ایسی سیاسی جماعت سے اپنی علیحدگی کا باضابطہ اعلان کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکنیت سے کلاس 1 کے تحت نااہل ہو جاتا ہے تو وہ مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے اپنی نااہلی کے 4 سال مکمل ہونے تک کسی قانون ساز ادارے یا کسی بھی الیکٹیو آفس کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا. کسی بھی سیاسی جماعت کی تحلیل کی صورت میں اس سیاسی جماعت کے مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی حکومت سے نااہلی ہونے والے ارکان سے متعلق حکم نامہ سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا جائے گا. یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر, چیف ایگزیکٹو آرڈر نمبر آف 18/2002, دا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002. یہ بڑا کلیئر ہے جی. اور یہ بتا دوں کہ یہ پرویز مشرف صاحب نے یہ آرڈر جاری کیا تھا ایز چیف ایگزیکٹو. پھر جو اس کے بعد قومی اسمبلی ماضی وجود میں آئی 2002 کے انتخابات کے بعد, اس میں اس کو انڈیمنٹی دی گئی, یعنی اس کو اپہولڈ کیا گیا, اس کو برقرار رکھا گیا. اور اس میں یہی متحدہ مجلس عمل اور یہی مسلم لیگ نواز اور یہی پیپلز پارٹی بارگین کر رہے تھے اس وقت پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ کہ ہم نے کون سا آئین اور کون سا قانون رکھنا ہے اور کس کو تحفظ دینا ہے کس کو نہیں. تو آئینی تحفظ بھی اس کو حاصل ہے. پھر اس کے بعد بے شمار ترامیم آئیں, پیپلز پارٹی نے بھی کی, مسلم لیگ نواز نے بھی کی, لیکن اس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کو کسی نے نہیں چھیڑا. پھر 18th امینڈمنٹ آئی, وہ اس میں بے شمار آئین کی کوئی درجنوں ہی 20 دفعات کو آرٹیکلس کو چھیڑ دیا گیا, تبدیل کر دیا گیا, لیکن اس کو پھر بھی نہیں چھیڑا گیا. اب
معاملہ اس دوران جب رسا کشی شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے ہی اپنے فاؤنڈر ممبر ہیں جی اکبر بابر، جب ان کے اختلافات ہوئے تو انہوں نے یہ چیلنج کر دیا اور مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز اس کے پیچھے تھی، لیکن وہ ایک پولیٹیکل بارگین کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان بالکل ہی انڈر پریشر نہیں آئے اور وہ اس کو کھینچتے رہے اور پی ٹی آئی کھینچتی رہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، پھر واپس آ گئے۔ سپریم کورٹ کے پاس گئے تو سپریم کورٹ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو معاملہ بھیج دیا۔ جب یہ چیز ہوئی تو پھر پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کو بھی چیلنج کر دیا، وہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس ایشو کو لے کے یہ گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں گئی، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان یہ گئے اور ایم پی موجود تھی، اطہر صاحب موجود تھے، وہاں پہ دونوں تیز تقریریں کی گئیں، چند ہزار لوگ موجود تھے ادھر، پنڈی اسلام آباد کے نواز سے آئے ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی یادداشت پیش کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ یادداشت بھی پیش نہیں کی۔ یادداشت کیوں نہیں پیش کی گئی؟ یادداشت اس لیے نہیں پیش کی، پیپلز پارٹی تو سمجھدار ہے، وہ تو سمجھتی ہے کہ اگر اس معاملے کو آگے طول دیا گیا یا کوئی معاملہ کیا گیا تو یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ فورن ایڈ ثابت ہو گئی، فورن فنڈنگ، اور یہ ریفرنس بھیج دیتی ہے وفاقی حکومت کو، جناب اس پہ آگے فردر پروسیڈ کریں، تو پیچھے بچے گا کون؟ اور پھر کس کو موقع ملے گا؟ پھر ساری کوئی اور سیاسی جماعت ہمارے سے وجود میں آئے گی، پاکستان پیپلز پارٹی گئی، نون لیگ گئی، پی ٹی آئی گئی، تو پھر یہ نئے ناموں سے اپنے دوبارہ رجسٹر کروا کے آئیں گے۔ اور اگلی بات یہ بتا دوں کہ یہ جو 2002 آرڈر جاری کیا گیا چیف ایگزیکٹو نے، پرویز مشرف صاحب نے، یہ کیوں جاری کیا گیا تھا اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی، اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی خبر دوں گا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ پرویز مشرف صاحب کو کچھ چیزیں پیپلز پارٹی کے بارے میں مل چکی تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو وہ آئے گی تو ہم اس کو ڈسکوالیفائی کروا دیں گے اس آرڈر کے تحت۔ لیکن ہوا یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ان سے زیادہ سمجھدار تھی، اور اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک نئی جماعت رجسٹر کروا لی تھی، اور وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینس۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی وہ لٹیگیشن میں ہے، الیکشن کمیشن میں موجود ہے، لیکن یہ جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے الیکشن لڑتے ہیں، تو ان کو اس وقت خطرہ تھا، اس لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ کام کیا تھا، تو یہ کسی کو چھیڑا نہیں گیا۔ اب ایک یادداشت پیش کرنی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور تحریری طور پہ، اور ان کو بتانا تھا جناب یہ فارن فنڈنگ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، جلد از جلد اس کو نمٹایا جائے۔ اب جب آپ تحریری طور پہ کوئی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں تو اس پہ پھر ایکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ عمل ہوتا ہے، اور اس پہ کام شروع ہو جانا تھا۔ اور چونکہ نواز لیگ کو پتہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے مقدمات بھی ہیں اور وہ بہت کمزور ہیں، اور اس لیے وہ وہاں بھی حسابات نہیں دے رہے، تو اس لیے کل یادداشت بھی پیش نہیں کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور صرف میڈیا کی حد تک رکھا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی تردید بھی کر دی، وضاحت بھی کر دی کہ الیکشن کمیشن اپنا کام آئین و قانون کے تحت کر رہا ہے اور کسی قسم کے دباؤ کے بغیر کر رہا ہے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی یادداشت پیش نہیں کی گئی، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا۔ تو یہ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی۔ اب اس میں ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک اس قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی، تبدیلی نہیں کی جائے گی، تب تک یہ قانون جو ہے الیکشن آرڈر، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، یہ سیاسی جماعتوں کے گلے کا پھندا بنا رہے گا، اور خاص طور پہ موجودہ سیاسی جماعتوں کے گلے کا پھندا بنا رہے گا جن کے حسابات، جن کے معاملات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا چکے ہیں۔ تو یہ جب تک یہ قانونی تبدیل ہوتا ہے تو یہ مصیبت بنی رہے گی۔ اب جو مجھے لگ رہا ہے اور اطلاع یہ ہے کہ جیسے مارچ سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مل کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ادروائز پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جماعتیں میں وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو قومی اسمبلی میں بھی سمپل میجورٹی تو ہے ہی حاصل، تو جب جائیں گے وہ سینٹ میں، تو سینٹ میں بھی ان کو سمپل میجورٹی حاصل ہو چکی ہوگی، تو پھر وہ معمول کی لیجسلیشن جو ہے وہ کر سکیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال، میں نے آپ کو ساری جو ڈیٹیلز ہیں ایکچوئل وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس لیے میں مسلسل جو کہہ رہا ہوں کہ معاملات گڑبڑ ہیں، ریاست چاہے ریاستی ادارے چاہیں، آئینی ادارے چاہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ سمجھیں کہ نہیں یہ سارا کچھ کرنے سے پورے کا پورا ڈھانچہ برباد ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ پھر آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، اور آئینی بحران کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ملک ڈسٹیبل ہو سکتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اسی طرح چلنے دیا جائے اور پارلیمنٹ کو موقع دیا جائے مارچ اپریل میں کہ وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ آ جائے گا۔ تو یہ تھی جناب بیک گراؤنڈ، اجازت دیجیے۔